ریختہ کی تحریک جو ہے یہ دو تحریکوں پر مشتمل ہے، یعنی ریختہ کے اندر دو تحریکیں ہیں۔ ریختہ کی جو پہلی تحریک ہے اس کو صوفیاء کی تحریک کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری تحریک جو ہے اس کو ولی دکنی کی تحریک کہا جاتا ہے۔ جب ہم صوفیاء کی تحریک کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں امیر خسرو نظر آتے ہیں۔ امیر خسرو اپنی ذات کے اندر ایک تحریک ہے، امیر خسرو بذات خود ایک تحریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو کو ریختہ کی پہلی تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے امیر خسرو کو بحیثیت ایک تحریک ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم صوفیاء کی تحریک پر بحث کریں گے۔ امیر خسرو جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ریختہ کی پہلی تحریک کے بانی بھی ہیں اور بذات خود ایک تحریک بھی ہیں۔ اردو ادب کے پہلے مورخ رام بابو سکسینہ نے خسرو کو نہ صرف اردو کا شاعر اور ادیب کہا ہے بلکہ انہیں اردو کا موجد اور مخترع بھی قرار دیا ہے۔ مخترع یعنی اختراعات کرنے والا، انہوں نے بہت سی اختراعات کی ہیں اور انہی اختراعات کی بنا پر امیر خسرو جو ہیں وہ ایک تحریک ہے۔ امیر خسرو نے اعلیٰ درجے کی شاعری کے لیے 3 شرائط ضروری قرار دی ہیں۔ ہم ان تینوں شرطوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے یہ بتائی ہے کہ شاعر جو ہے وہ طرز خاص کا موجد ہو، ایک خاص طرز ایجاد کرے تاکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ شاعر کو ایک خاص طرز جو ہے وہ ایجاد کرنی چاہیے تاکہ دوسرے اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں اور وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو۔ تو جب ایک شاعر اس شرط کو اپناتا ہے تو پھر وہ صرف شاعر نہیں رہتا بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا شاعر بن جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو نے بھی بہت سی جو اختراعات کی ہیں اردو میں، یہ ان کی ایجادات بھی ہیں۔ انہوں نے بہت سی اصناف اردو میں ایجاد کی ہیں۔ ان اصناف انہوں نے ایجاد کی ہیں ان کو اختراعات کہا جاتا ہے، جن میں مکرنیاں، دو سخنے، پہیلیاں، گیت، کہاوت، ڈھکوسلے، ریختہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوہا بھی کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کی ہی اختراع ہے۔ تو یہ اختراعات انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریختہ جو ہے، خاص طور پہ میں اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ امیر خسرو ریختہ کے حوالے سے، اور یہ تحریک بھی ریختہ کی ہے۔ تو ریختہ کیا ہوتا ہے؟ ریختہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو شعر ہوتا ہے اس کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے وہ فارسی زبان میں اور دوسرا مصرع جو ہے وہ اردو زبان میں۔ تو یہ طریق جو ہے ریختہ کا، یہ امیر خسرو کا ایجاد کردہ ہے، اور اس طریقے کی اس کے جو ہم عصر شعراء ہیں انہوں نے بھی پیروی کی ہے، جیسے کہ حسن دہلوی، عشقی خاں عشقی، منشی ولی رام، انہوں نے اس طریقے کی پیروی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ ریختہ کا ایک اور طریقہ جو انہوں نے ایجاد کیا وہ یہ تھا کہ ایک ہی شعر میں آدھا مصرع فارسی کا ہوتا تھا اور آدھا اردو کا ہوتا تھا۔ یہ بھی ان کی اختراع میں شامل ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ایجاد کی تھی، یہ وہ طرز خاص ہے جس کے وہ موجد ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری شرط انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کلام اساتذہ کے انداز پر ہو، نہ کہ مولویوں اور واعظوں کے انداز پر، اور کلام تناقص اور غربت جیسے معائب سے پاک ہو۔ اس شرط کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلے جز میں
وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ اساتذہ کے انداز پر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام لکھنے والا جو ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہو، اپنے فن میں طاق ہو، تبھی وہ اس کا کلام جو ہے وہ اساتذہ کے لیول کا کلام کہلایا جائے گا۔ ایک شاگرد کا جو اپنے فن میں ابھی کچا ہے، جو شاعری کے اندر ابھی ابھی تجربات کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کا شاعر تبھی بنے گا جب وہ اپنی پریکٹس کے ذریعے اس لیول تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے فن میں عروج حاصل کرے، اور اس کے بعد جب وہ شعر کہے تو پھر اس کا شعر جو ہے وہ ایک استاد کے انداز پر ہوگا، پھر وہ شاگرد کے انداز پر یا اناڑی کے انداز پر نہیں ہوگا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس اساتذہ کے انداز پر ہو۔ ویسے بھی شاعر کو استاد جیسا اسلوب اپنانا بھی چاہیے، مولویوں اور واعظوں جیسا اسلوب نہیں اپنانا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کلام بندہ پڑھے تو ایسا لگے کہ جیسے کسی مولوی کی تقریر بندہ پڑھ رہا ہے یا کسی واعظ کا واعظ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ یہ اسلوب کلام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس شرط کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جزء ہے، وہ یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ تناقص اور غربت جیسے معائب سے پاک ہو۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تناقص یعنی نقص نہ ہو۔ یہ نقص جو ہے یہ بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر قافیے کا درست نہ ہونا ایک نقص ہے، اشعار کا موضوع نہ ہونا ایک نقص ہے۔ تو کلام جو ہے وہ اس قسم کے جو نقائص ہوتے ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کلام کے اندر غربت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ غربت، کلام کے اندر غربت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موضوعات کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو شاعر ہے اس کے پاس بہت سے موضوعات ہونے چاہیے، موضوعات کی فراوانی ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی موضوع پر اسے سوائے چند ایک کے باقی تمام موضوع ترک کر دینا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا کسی ایک موضوع کو پکڑ کر ساری غزلیں، سارا دیوان یا ساری نظمیں اسی ایک موضوع پر، ایسا نہیں، بلکہ موضوعات وسیع ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مناسب الفاظ کی کمی جو ہے یہ بھی غربت ہوتی ہے، کہ تخیل آپ کے پاس بہت اچھا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہو کہ اپنے تخیل کو آپ مناسب الفاظ نہ دے سکیں، تو یہ بھی غربت ہے۔ تخیل کی فراوانی نہ ہونا بھی غربت ہے۔ تو یہ جو معائب ہیں، کلام ان معائب سے پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کلام اصل ہو تاکہ سرقے کا گمان نہ پیدا ہو سکے۔ کلام کا اصل ہونا کیا ہے؟ کہ کلام سرقہ کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، چوری کیا ہوا نہ ہو۔ اب چوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کسی دوسرے شاعر کا اسلوب اپنا رہے ہیں، دوسرے شاعر کی زمین میں آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ اتباع تو کر رہے ہیں دوسرے شاعر کی، اس کو سرقہ تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کلام جو ہے وہ اصل نہیں رہتا۔ کلام اصل تبھی لگے گا جب شاعر اپنی زمین ایجاد کرے گا، اپنی زمین کے اندر لکھے گا، اپنا اسلوب اپنائے گا، تو تبھی اس کا کلام جو ہے وہ اصل لگے گا۔ تو یہ امیر خسرو اس بنا پر جو ہے وہ تحریک شمار ہوتے ہیں، بذات خود ایک تحریک ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کی تحریک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر جو ادیب ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے بعد ہم اس تحریک کی خصوصیات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ صوفیاء کی تحریک میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس تحریک کے اندر صوفیاء کرام جو اس وقت کے تھے وہ شامل ہیں۔ صوفیاء کرام جو اس تحریک سے وابستہ تھے ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین بو علی قلندر، امیر خسرو بھی شامل ہیں ان میں، شیخ برہان الدین غریب،
شیخ سراج الدین اخی سراج، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ عین الدین گنج العلم ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مظفر بلخی، حضرت نور کتب عالم، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، شاہ میرا جی شمس العشاق، شیخ بہاؤالدین باجن، قاضی محمود دریائی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ برہان الدین جانم، شاہ حسین، یہ سارے صوفیاء جو ہیں وہ اس تحریک سے وابستہ ہیں، اور انہی کی بنا پر اس تحریک کا نام جو ہے وہ صوفیاء کی تحریک رکھا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کی خصوصیات کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صوفیاء کی تحریک کی جو مقبول صنف سخن ہے وہ دوہا ہے۔ انہوں نے دوہا ایجاد کیا، دوہا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنا پیغام لکھا، تو یہ ان کی مقبول صنف سخن ہے۔ صوفیاء نے جتنا بھی کلام لکھا ہے ان کا کلام دوہوں کی شکل میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 2، گیت کی صنف سخن کو فروغ دیا۔ گیت میں چونکہ موسیقیت پائی جاتی ہے اور صوفیاء کا موسیقیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو گیت جو ہے، گیت کی صنف سخن کو فروغ دیا، اپنایا۔ نمبر 3، تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کا جو موضوع تھا وہ خدا کی وحدانیت تھا۔ اس تحریک کے زیر اثر جتنا بھی ادبی مواد جو ہے وہ شائع ہوا یا لکھا گیا، وہ سارے کا سارا ادبی مواد جو ہے وہ ایک ہی موضوع پر ہے، اور اس موضوع کا نام ہے خدا کی وحدانیت، خدا کی احدیت۔ یہاں تک کہ وحدت الوجود کے فلسفے جو ہیں وہ بھی اسی تحریک کے زیر اثر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ اس تحریک کا موضوع ہے۔ چوتھی خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی کی طرف خصوصی رغبت، موسیقی کی طرف ان کا میلان تھا، اور امیر خسرو نے تو بہت سے راگ بھی ایجاد کیے۔ نمبر 5، مساوات انسانی کو فروغ دیا۔ صوفیاء کرام ہمیشہ انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں، انسانی برابری کی بات کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، اور ان کی تعلیم بھی یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ برابر سلوک کریں، امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں۔ مساوات انسانی ان کا موضوع بھی تھا اور ان کا یہ مقصد بھی تھا۔ نمبر 6، یہ خصوصیت بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ بندے اور خدا کے رشتے کو ہندی روایات میں پیش کیا۔ اب ہندی روایت کیا ہے؟ ہندی روایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہندی روایت یہ ہوتی ہے کہ جب شاعر جو ہے وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی ایموشنز، اپنی فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ بیان کرتا ہے مؤنث کے الفاظ میں، مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے، اپنے آپ کو مؤنث شمار کر کے جو ہے وہ عورت، اپنے آپ کو عورت شمار کرتا ہے، اور پھر اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سٹائل کو، اس اسلوب کو، اس روایت کو ہندی روایت کہا جاتا ہے۔ تو صوفیاء نے ہندی روایت کو اپنایا بندے اور خدا کے رشتے کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ بندے اور خدا کے رشتے کو آپس میں، جو بندے اور خدا کا جو آپس میں کنیکشن ہے، جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جو انہوں نے ایک نام دیا ہے، یا اس رشتے کو انہوں نے آگے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو وہ ہندی روایت کے ذریعے، جس میں خدا کو پتی اور بندے کو پتیم کی صورت میں ظاہر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر صوفیاء کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مؤنث شمار کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دراصل ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا کو اپنا خصم بنا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کی شاعری کے اندر بہت سے لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب صورتحال ہے، عجیب و غریب قسم کی شاعری ہے۔ یہ محض ایک رشتہ جو ہے بندے اور خدا کے درمیان، اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے، کہ جس طرح آپ دیکھیں ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، عورت جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی،
وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے خاوند پہ، اپنے شوہر پہ، مرد پہ۔ جو اس کا شوہر، اس کا خاوند اس کو پرووائڈ کرتا ہے وہ اسی میں گزارا کرتی ہے۔ وہ محتاج ہوتی ہے، یا وہ یوں سمجھ لے کہ محکوم ہوتی ہے مرد کے۔ تو یہی وہ رشتہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندے خدا کے درمیان یہی رشتہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ محکوم ہے خدا کا، اور جو خدا نے اس کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، ایک اچھی صابر بیوی کی طرح صبر کرنا چاہیے، اور گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور اظہار اور قربانی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اور سمجھوتے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح میاں بیوی میں اگر سمجھوتا نہ ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا اور بندے کے رشتے کے درمیان، خدا اور بندے کے درمیان یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے میں اگر سمجھوتا نہ ہو تو پھر یہ رشتہ بھی آگے نہیں چل سکتا۔ یہ ایک انہوں نے ایک تاویلی لحاظ سے ایک سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ روایت اپنائی، تاکہ بندے اور خدا کے رشتے کو ڈیفائن کیا جا سکے اور ایکسپلین کیا جا سکے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ ہندی روایت کو نئے معنی عطا کیے، اور وہ الفاظ جو پہلے جنس کا عرضی زاویہ پیش کرتے تھے اب روحانیت سے مملو ہو کر نئی لو دینے لگے، اور صوفیاء کی تربیت سے عوام ان نئے معانی کی تہ تک پہنچنے کے قابل ہو گیا۔ انہوں نے جب ہندی روایت کو اپنایا تو انہوں نے ایسے اردو الفاظ استعمال کیے جو عموماً مرد عورت کے رشتے کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے انہوں نے پھر اپنے میننگز بھی بتائے کہ اگر ہم مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہم خدا اور بندے کے درمیان کر رہے ہیں، تو اس رشتے کو ہم اگر بیان کر رہے ہیں تو اس معنی میں ہمارا میننگز بھی اور ہیں۔ الفاظ اگرچہ ہندی روایات کے تھے، لیکن میننگز جو تھے، معنی جو تھے، وہ ان کے اپنے تھے۔ ان میننگز کو عوام نے سمجھا، اور کیسے سمجھا کہ صوفیاء کرام نے تربیت بھی دی۔ انہوں نے اپنے حلقے بنائے جس میں انہوں نے عوام کو بٹھایا، اور عوام کو خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو انہوں نے ہندی روایات کے مطابق الفاظ لیے، اور ان لفظوں کے ذریعے اپنے میننگز جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں منتقل کیے، اور یہ عوام جو ہے وہ ان نئے معانی تک جو ہے وہ نئے میننگز کی جو طے ہے ان تک پہنچ گئی۔ آٹھویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے ہندوستانی مزاج کو عربی اور فارسی کے تہذیبی لہجے سے اولاً الفاظ کے استعمال سے اور ثانیاً تراجم کے ذریعے آشنا کیا۔ یعنی ہندوستانی مزاج کو انہوں نے عربی اور فارسی کے مزاج سے آشنا کیا۔ چونکہ صوفیاء کرام جو ہیں وہ عربی اور فارسی جو ہے ان دو زبانوں پر عبور رکھتے ہوتے ہیں، اور ان کا عبور ہوتا ہے ان زبانوں پہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارا اسلامی مواد جو ہے وہ ان دو زبانوں میں ہے۔ تو عربی اور فارسی کی جو تہذیب ہے اور اس تہذیب کا جو لہجہ ہے، اس تہذیبی لہجے کو ہندوستانی مزاج سے آشنا کیا، ہندوستانی مزاج کو عربی اور فارسی کے تہذیبی لہجے سے آشنا کیا، الفاظ کا استعمال کر کے کہ عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے، پھر عربی کی اور فارسی کی کتابوں کے ترجمے کر کے انہوں نے جو ہے وہ ہندوستانی مزاج کو عربی اور فارسی کے مزاج سے آشنا کروایا۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اس تحریک کی خصوصیت، آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے مقامی بولیوں کو عربی رسم الخط میں ڈالا اور عوام کو اس رسم الخط سے مانوس کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ اگر سمجھا جائے تو یہ کسی کارنامے سے کم بھی نہیں ہے کہ مقامی بولیاں جو تھیں، چونکہ صوفیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، اس علاقے کی جو مقامی زبان ہے اس کو سیکھتے تھے، اور اس مقامی زبان کے اندر عوام سے پھر گفتگو کرتے تھے، اور اپنا کلام، اپنی کتابیں، اپنے ملفوظات مقامی بولیوں میں ہی
جو ہے وہ لکھتے تھے، لیکن جو رسم الخط ہے، رسم الخط جو ہوتا ہے یہ زبان کا جسم ہوتا ہے۔ تو رسم الخط، عربی رسم الخط میں انہوں نے مقامی زبان کی جو مقامی جو بولی تھی ان کو عربی رسم الخط میں ڈالا، اور پھر عوام کو اس رسم الخط سے مانوس بھی کروایا، کو بتایا کہ یہ عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ یہ اس تحریک کی خصوصیات تھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریختہ کی جو دوسری تحریک ہے جس کو ولی دکنی کی تحریک کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں۔